الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل انما الصدقات للفقراء سوائے اس کے کہ نہیں صدقات للفقراء فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور کام کرنے والوں کے لیے ان پر، والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلبی کے لیے، اور نرم کیے جائیں جن کے دل ان کے لیے، وفی الرقاب اور گردنوں میں، والغارمین اور چٹی والوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ انما الصدقات، انما یہ آپ کو پتہ ہے حصر کے لیے آتا ہے، سوائے اس کے کہ نہیں، یا صرف اور صرف الصدقات صدقات سے مراد عام طور پر زکوٰۃ بھی لی جاتی ہے اور نفلی صدقات بھی لیے جاتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ مراد ہے، فرضی زکوٰۃ، کیونکہ آیت کے آخر میں فریضۃ من اللہ آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ یہاں فرضی صدقے کی بات ہو رہی ہے، نفلی صدقات کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرضی صدقات جو ہیں زکوٰۃ وغیرہ، زکوٰۃ سوائے اس کے کہ نہیں، وہ تو ان مدوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے اور ان مدوں کے لیے ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو انما سے پتہ لگا کہ زکوٰۃ کے یہی 8 مصارف ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا، کیونکہ یہ کلمہ حصر کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان 8 مصارف کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی اور مصرف نہیں ہو سکتا۔ جو چیز ان 8 میں نہیں آتی ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور نفلی صدقہ اگر ان پر لگایا جائے تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ زکوٰۃ کے مصارف یہی 8 چیزیں ہیں۔ اور یہ کیسے پتہ لگا؟ یہ انما یعنی کلمہ حصر سے پتہ لگا، انما سے صرف اور صرف فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ وہ تو ان کے لیے ہے، وہ صرف ان کے لیے ہے جن کا آگے ذکر آیا۔ مطلب یہ ہوا قرآن کریم کے اس نص کا کہ ان کے علاوہ اور جگہوں پر اور مدوں پر فرضی صدقہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے جی کسی غریب کسی کا علاج کرنا ہے، کوئی مریض ہے اس کا علاج کرنا ہے، تو کیا علاج پر جو ہے وہ زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو یہاں علاج کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک غریب وہ اپنی غربت کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا، تو وہ کھانے پینے سے بھی محتاج ہے، علاج کرانے سے بھی محتاج ہے، تو اس کی فقر اور اس کی مسکینی کی وجہ سے تو اس پر زکوٰۃ لگ جائے گی، وہ اس سے کھانا وغیرہ بھی کھا لے، وہ اس سے اپنا علاج وغیرہ بھی کروا لے، لیکن علاج برائے علاج پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ یعنی غریب بھی علاج کروا رہے ہیں، امیر بھی علاج کروا رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتا۔ اسی طرح مثال کے طور پر کھانا کھلانا ہے، تو یعنی صرف کھانا کھلانا یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ کھانا کھلانے سے مراد کہ ایک ایسا دسترخوان جہاں غریب بھی کھا رہے ہیں اور وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں
جو غریب نہیں ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، تو اگر ایسا کوئی کھانا کھلانے کا کوئی انتظام ہے تو وہاں پھر جہاں غریب امیر کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہاں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے، کیونکہ کھانا کھلانا یہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتا۔ تو یہ مطلب ہے کلمہ حصر کا، انما سوائے اس کے کہ نہیں، الصدقات فرضی صدقے، فرضی زکوٰۃ جو زکوٰۃ ہے وہ تو ان کے لیے ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو جو مصارف آگے آئے ہیں انہی پر یہ زکوٰۃ خرچ ہوگی، ان کے علاوہ زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی۔ ہاں کوئی بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ، دیکھیے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، تو انسان کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے، انسان ویسے کسی کو خوش کرنا چاہے، کسی کو گفٹ کرنا چاہے، کسی کو تحفہ دینا چاہے، کوئی بندہ کسی کو حفظ قرآن پر یا کسی بات پر تحفہ دینا چاہے تو کوئی بندہ کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، لیکن پھر ان چیزوں پر زکوٰۃ کے پیسے خرچ نہ کرے اگر وہاں ان مدوں میں سے کسی مد کا مسئلہ نہیں ہے تو۔ ہاں اگر وہ چیز ان مدوں میں سے کسی مد میں آ جائے گی، ابھی میں مختصر وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا ان مدوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو ان مدوں میں سے کسی مد کی قبیل میں آ جائے کوئی چیز تو اس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ورنہ نہیں لگ سکتی۔ تو سوائے اس کے کہ نہیں، صدقات یعنی زکوٰۃ فرضی صدقہ وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ فقراء اور مساکین سے مراد غریب مسکین لوگ ہیں۔ عام طور پر فقیر اور مسکین یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں، دونوں سے مراد عام طور پر ایسے لوگ لیے جاتے ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات پوری کر سکیں، ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ جو ان کو ان کی بنیادی ضروریات کے لیے، کھانے پینے کے لیے انہیں پورا پڑے، تو یہ فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ ایسے شخص کو فقیر بھی کہہ دیتے ہیں، مسکین بھی کہہ دیتے ہیں۔ کسی جگہ فقیر الگ استعمال ہو اس سے مراد فقیر بھی ہوتا ہے، مسکین بھی ہوتا ہے، اور کسی جگہ جو ہے وہ مسکین کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد فقیر بھی ہوتا ہے، مسکین بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ فقیر اور مسکین کا لفظ اکٹھا آ جائے جیسے یہاں ہے، تب پھر دونوں میں فرق بھی کر لینا چاہیے، جیسے ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ الگ الگ آ جائیں تو ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کا لفظ بھی وہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اکٹھے کسی جگہ پر آ جائیں تو پھر دونوں میں فرق کرنا چاہیے کہ ایمان وہ اس کا تعلق زیادہ تر دلی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ظاہری معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ فقیر یہ مسکین سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس بمشکل اپنا گزارا جو ہے وہ کر سکے، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس، یعنی مسکین جو ہے یہ فقیر سے کچھ اوپر درجہ ہے، اور جو فقیر ہے یہ اس سے بھی کم درجہ ہے، یہ فقیر سے بھی نچلے درجے میں آتا ہے۔ بعض نے یہ فرق کیا کہ فقیر وہ ہے کہ جو لوگوں سے مانگ تانگ کر اپنی ضرورت پوری کرے، مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے۔ بہرحال تو فقیر اور مسکین دونوں سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوتا، اور ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اسے کھانا پینا اور ایسی ضرورتیں پوری کر سکیں، تو ایسے لوگوں پر، فقیر اور مسکین پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور عمل کرنے والے اس پر، کس پر؟ یعنی صدقات پر، یعنی جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر ہیں تو ان لوگوں کو زکوٰۃ سے ان کو ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اگر ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں دی جائے گی، کوئی ادائیگی نہیں کی جائے گی، تو وہ پھر زکوٰۃ اکٹھا کیوں کریں گے؟ زکوٰۃ اکٹھا کرنے میں وقت لگتا ہے اور مصروفیات لگتی ہیں، کافی ٹائم دینا پڑتا ہے، تو ان کو جو خرچہ پانی دیا جائے گا وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے ہی دے دیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ غریب مسکین ہوں تو
ان پر زکوٰۃ سے خرچ کیا جائے گا، غریب مسکین نہ ہوں، پھر نہیں، یہ ایک الگ مد ہے۔ تو اس کے لیے غریب مسکین ہونا ضروری نہیں، کیونکہ فقراء اور مسکین یہ وہ الگ مد ہیں۔ تو یہ ایک تیسری مد ہے۔ آگے جتنی بھی مدیں ہیں تو ان مدوں کے لیے غریب مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ اگر وہ غریب مسکین کے اندر آ سکتے ہیں تو پھر الگ مدیں بنانے کی کیا پھر الگ مدیں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو لوگ زکوٰۃ اکٹھے کرنے جائیں گے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ہی انہیں اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور تالیف قلبی کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ دلوں کو نرم کرنے سے مراد ایسے کفار ہیں کہ جن سے بحث و مباحثہ ہوتا ہو، جن سے بات چیت ہوتی ہو اور محسوس ہوتا ہو کہ شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، تو ایسے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان پر زکوٰۃ کی رقم سے ان کو ہدایات، تحفہ، تحائف، ایسی چیزیں دی جا سکتی ہیں تالیف قلبی کے لیے، کہ وہ دیکھیں کہ اسلام میں مسلمان لوگ جو ہیں وہ تحفے تحائف دیتے ہیں، اور تحفے تحائف ایسی چیز ہے جس سے محبت بڑھتی ہے، تو ممکن ہے اس تحفے تحائف سے اور اس دینے دلانے سے ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو تالیف قلبی کے لیے، اور یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ غریب ہوں، جیسے میں نے ذکر کیا یہ مالدار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر امکان ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ سے رقم خرچ کی جا سکتی ہے، تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس سے مراد کفار ہی ہوں، اس سے مراد ایسے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں شک و شبہ ہے کہ کہیں یہ دوبارہ، ابھی ان کو اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، کہیں یہ دوبارہ جو ہے نا وہ پھسل نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں، تو ایسے نو مسلم لوگوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ غریب مسکین نہ بھی ہوں۔ یہ بھی تالیف قلبی میں آتا ہے۔ یا ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اگر ان کو کوئی تحفے تحائف دیے جائیں، ان پر کچھ خرچ کیا جائے، تو وہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کے محافظ بن جائیں اور دشمنوں کے بالمقابل مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ اگر کچھ لوگوں کے بارے میں اس قسم کا امکان ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو مظلوم مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روک سکیں، تو اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس قسم کا کردار ادا کر سکتے ہوں کہ جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو اور مسلمانوں پر ظلم وغیرہ نہ ہو اور وہ مسلمانوں پر ظلم ہونے سے روک سکیں، تو ایسے لوگوں کی تالیف قلبی کے لیے بھی جو ہے انہیں، تو تالیف قلبی میں اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، اور یہ لوگ ضرورت مند نہ بھی ہوں تب بھی، چاہے یہ لوگ مالدار ہوں پھر بھی، تو یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، نئے نئے مسلمان۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مد اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کی ضرورت تب تھی جب اسلام ابھی نیا ابھی اسلام آیا تھا، اور اسلام ابھی ابھر رہا تھا، اور ابھی اسلام جو ہے وہ زیادہ نمایاں نہیں ہوا تھا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جب اسلام نمایاں ہو گیا اور جب مسلمان ہونا لوگوں کے لیے عزت کا باعث بن گیا، تو تالیف قلبی تو تب ہوتی ہے جب اسلام اس طرح کر کے ظاہری دنیاوی شان و شوکت کا باعث نہ ہو، تب پھر تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دی جائے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مد اب ختم ہو چکی ہے، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ایسا دور تھا سیدنا عمر بن خطاب کا یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کا دور جس میں اسلام بہت شان و شوکت پر تھا، بہت عروج پر تھا، تو ممکن ہے ایسے درمیان میں حالات آ جائیں کہ تالیف قلبی کی ضرورت نہ رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ کبھی دوبارہ اسلام غریب نہیں ہو سکتا، دوبارہ آئندہ اسلام اجنبی نہیں ہو سکتا۔ اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو تالیف قلبی کی مد دوبارہ آ سکتی ہے۔ تو بہرحال صحیح رائے یہی ہے کہ یہ مد باقی ہے، جب اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، تو جب بھی تالیف قلبی کے حالات پیش آئیں تو یہ ایک مد ہے، یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے بڑا۔
جس پر زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ وفر رقابی، اور گردنوں میں، گردن آزاد کرنے میں، گردن آزاد کرنے سے مراد غلاموں کو آزاد کیا جائے زکوٰۃ کی رقم سے۔ اب غلاموں کو آزاد کیا جائے، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کو ہم مکاتبت کہتے ہیں۔ اسلام نے حوصلہ افزائی کی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، بلکہ غلاموں کو موقع دیا کہ غلام خود مکاتبت کر لیں اپنے مالک سے، اور کچھ رقم طے کر لیں مالک سے، کچھ مدت اور کچھ رقم طے کر لیں مالک سے، کوئی دن کے اوقات میں کوئی وقت لے لیں 1-2 گھنٹے کہ ہم 1-2 گھنٹوں کے اندر محنت مزدوری کریں گے کہیں اور جا کر، اور وہ محنت ویسے تو غلام اور غلام کی محنت ساری مالک کے کھاتے میں جاتی ہے، لیکن اگر غلام کوئی مالک سے ایسی بات طے کر لے کہ آپ مجھے کچھ ٹائم دے دیں، میں اس ٹائم کچھ کسی اور کے پاس جا کر محنت مزدوری کروں گا، وہ رقم میری ہوگی، اور میں وہ رقم اکٹھا کر کے اتنی مدت میں اتنی رقم آپ کو ادا کر دوں تو آپ مجھے آزاد کر دینا۔ اس کو عربی زبان، اس کو ہم اسلام کی اصطلاح میں کتابت کہتے ہیں، مکاتبت۔ تو اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ غلاموں کو ایسا موقع دینا چاہیے جن کے اندر اس قسم کی صلاحیت ہے، اس قسم کی اٹھان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم غلام نہ رہیں اور ہم آزاد ہوں، اور وہ اس کے لیے محنت کوشش کرنا چاہیں۔ تو اللہ نے سورہ نور میں فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، کہ تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، والذین یبتغون الکتاب، یہاں کتاب سے مراد مکاتبت ہے، جو مما ملکت ایمانکم، جو لوگ تمہارے غلاموں سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، فکاتبوہم، تم ان سے مکاتبت کرو۔ اللہ نے ترغیب دی ہے اس کی مالکوں کو، مالک یہ نہ کہ نہیں ہم نہیں کچھ وقت دے سکتے غلاموں کو، نہیں، مالکوں کو اس معاملے میں فراخی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دل کھلا کرنا چاہیے، مکاتبت کرنی چاہیے۔ اگر وہ غلام جو مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ خیر خواہی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیں تو ان سے مکاتبت کرنی چاہیے۔ تو اس مکاتبت میں زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے غلام کی۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مکاتبت کے بارے میں ہے، دیگر علماء کہتے ہیں نہیں، اس کو صرف مکاتبت کے ساتھ خاص نہ کریں۔ رقاب سے مراد گردن آزاد کرنا، یعنی اگر ایک غلام مکاتبت کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ کو پتہ کچھ لوگ وہ تیز ہوتے ہیں اور ان کے اندر اٹھان ہوتی ہے، کچھ لوگ اتنے تیز نہیں ہوتے، ان کے اندر اتنی اٹھان نہیں ہوتی، تو اگر کچھ لوگ مکاتبت وغیرہ نہ کر سکیں، ایسی صورت پیدا نہ ہو سکے، تو اگر کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ اس مصرف میں خرچ کریں کہ باقاعدہ ان کو ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا جائے، تو اس پر زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو الرقاب سے مراد مکاتبت بھی ہو سکتا ہے، اور مکاتبت کے علاوہ جو دوسرے غلام ہیں اگر وہ موجود ہوں تو ان غلاموں کی آزادی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے مالک کے ہاں وہ اس لحاظ سے مطمئن ہوں کہ مالک ان کے کھانے پینے کا پورا اہتمام کرتا ہو، اس کے لیے یہ فقیر مسکین ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو گردن آزاد کرنے میں، کسی غلام کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور چٹی والے لوگ، چٹی والے لوگ یعنی ایسے لوگ جو کسی ایسے قرض میں پھنس گئے ہیں کہ اب ان کا چھٹکارا نہیں ہو رہا، ایسے حالات ہیں کہ انہوں نے قرض دیا لیکن ادائیگی نہیں ہو رہی، یا ایسے لوگ ہیں جو بینک کرپٹ ہو گئے ہیں، دیوالیہ ہو گئے ہیں، ویسے کاروبار کرتے تھے لیکن کسی وجہ سے دیوالیہ ہو گئے واقعی ہی، ایسے لوگوں کو بھی غارم کہا جا سکتا ہے، چٹی والے لوگ۔ یا اس میں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک انسان کسی دوسرے کی مالی ضمانت دے دیتا ہے، ایک بندہ کسی سے قرض لے تو اگلا بندہ کہ میں آپ کو قرض تو دے دیتا ہوں، آپ کوئی ضامن، اپنا کوئی جو آپ کی ضمانت دے، کوئی وہ آپ بتائیں، تو ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے چلو اگلے بندے سے
اگلے بندے کو قرض مل جائے، میں اس بندے کو جانتا ہوں یہ اچھا بندہ ہے، میں اس کی ضمانت دے دیتا ہوں، وہ اس کی ضمانت دے دے تو وہ آگے سے قرض ادا ہی نہ کر سکے۔ اگر وہ آگے سے قرض ادا ہی نہیں کر سکے گا تو جس نے ضمانت دی ہے وہ ذمہ دار ہو جائے گا۔ اب اس نے تو اگلے بندے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس نے ضمانت دے دی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلا بندہ ادا نہیں کر سکے گا۔ جب اس نے ضمانت دے دی اگلا بندہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر اب اس کی ذمہ داری ہے یہ ادا کرے، اس کے پاس بھی اگر رقم نہیں ہے تو۔ جیسے کوئی کسی کی ضمانت دے دے تو یہ اور اس قسم کی صورتیں غارمین میں آتی ہیں۔ چٹی والے لوگ، قرض وغیرہ کا معاملہ ہو یا کسی نے کسی کی ضمانت دی ہو اور پھر وہ اس میں پھنس گیا ہو، یا پھر جو ہے کوئی دیوالیہ ہو جائے، کسی کا گھر وغیرہ گر جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ویسے وہ غریب مسکین نہیں ہے، لیکن ایسے حالات ہو گئے کہ وقتی حالات کے تحت اس کو ضرورت ہے رقم کی، تو اگر وہ چٹی والا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد اکثر مفسرین نے اس سے جہاد اور جہاد سے متعلقہ چیزیں مراد لی ہیں۔ جہاد پر خرچ کرنا، مجاہدین پر خرچ کرنا، اسلحے پر خرچ کرنا، اور پھر مجاہدین کی تیاری اور سواریاں اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ اور ان چیزوں پر خرچ کرنا۔ تو اس مد میں مجاہد پر زکوٰۃ لگتی ہے اور وہ زکوٰۃ سے اپنی تیاری کر سکتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو۔ جی دیکھیے وہاں تو پھر جو ہے نا ضرورت کی بات آ جائے گی۔ یہاں تو ہے جہاد کا مسئلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا مسئلہ۔ تو جہاد کے معاملے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حج عمرہ اور اس قسم کی چیزیں یہ بھی فی سبیل اللہ آ جاتی ہیں، ان کو بھی جہاد کہا گیا احادیث مبارکہ میں۔ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یہ مرد جہاد کرتے ہیں اور جہاد کی بڑی فضیلت ہے تو ہم بھی جہاد کرنا چاہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے، تو حج کو، عمرے کو، اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بھی ہے، اور جو بھی چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں قرآن و حدیث میں جن چیزوں کو فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے، مثلا دین کے غلبہ کی اور صورتیں، دعوت و تبلیغ پر اگر کچھ خرچ آتا ہے تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ بھی تو دین کے غلبہ میں شامل ہے۔ تعلیم و تعلم، دین سیکھنا اور پھر سکھانا، اور دعوت و تبلیغ اور اس قسم کی چیزیں، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے، اس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں، یہ تو اس میں اتفاق ہے وفی سبیل اللہ میں جہاد اور مجاہدین وغیرہ مراد ہے، اس میں تو اتفاق ہے، لیکن فی سبیل اللہ میں جہاد اور مجاہدین کے علاوہ اور ایسے کام جس کو غلبہ دین کہا جائے، تو کیا بعض احادیث میں ان چیزوں کو بھی فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ طلب علم، یہ بھی جب تک طالب علم جو ہے وہ طلب علم کرتا رہتا ہے اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو اسی طرح جہاد وغیرہ کے، حج عمرہ وغیرہ کے معاملات، تو بعض علماء وہ فی سبیل اللہ کے اندر اس قسم کے معاملات کو بھی شامل کرتے ہیں، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ وابن السبیل، اور رستے کا بیٹا، مسافر، تو مسافر اگر اس کا ذاتی راہ ختم ہو جائے، چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، فقیر مسکین نہ بھی ہو، لیکن سفر کی وجہ سے اس کے پاس ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ذاتی راہ ختم ہو جائے، کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وقتی طور پر اس پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے عام حالات میں مالدار ہو، اس کے پاس سواری ہو، گھر وغیرہ ہو۔ تو یہ مدیں ہیں 8، الفقراء والمساکین 2، والعاملین علیہا 3، والمؤلفۃ قلوبہم 4، وفی الرقاب 5، والغارمین 6، وفی سبیل اللہ 7، وابن السبیل 8۔ تو یہ 8 مدیں ہیں
ان 8 مدوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ واللہ عالم، محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی اس میں آ جائے، واللہ عالم۔ یہی قیدیوں کی بات کر رہے ہیں، واللہ عالم، مجھے حتمی نہیں ہے، مزید انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا، شاید وہ اس میں آ جائیں، واللہ عالم۔ یہی تو اختلاف ہے نا، اس میں اختلاف ہے کہ دیکھیں فی سبیل اللہ سے جہاد و مجاہدین مراد ہے، یہ تو بالاتفاق مراد ہے نا فی سبیل اللہ۔ تو کیا اس میں غلبہ دین کی اور کوششیں، جیسے دین کی اشاعت ہے، جیسے تعلیم و تعلم ہے، جیسے دعوت و تبلیغ ہے، تو کیا ان چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم، مدارس ہیں تو ان چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی کہ نہیں لگائی جا سکتی؟ تو بہت سارے علماء کے نزدیک زکوٰۃ کی رقم ان چیزوں پر بھی لگ سکتی ہے، لیکن میں نے بتایا یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ جی دیکھیں، وہ یتیم مالدار اگر ہے تو یعنی یتیم پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اگر وہ غریب مسکین ہوگا تو لگے گی۔ ویسے میں نے مریض کی بات کی، مریض اگر غریب مسکین ہے تو زکوٰۃ لگ جائے گی، اگر غریب مسکین نہیں ہے تو پھر اب اس لیے ہاسپٹلس پہ زکوٰۃ لگتی کہ نہیں لگتی؟ تو اس میں علماء نے بڑی صراحت سے وہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹلس پہ بالعموم زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں اگر یہ کوئی بات ہو کہ جی مخصوص شرائط ہوں کہ جی کسی کی اتنی آمدن ہے تو اس کا کوئی علاج ہوگا تو وہ زکوٰۃ کی تو وہ ہم کریں گے، ایسی جگہ چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے جہاں غریب مسکین کی شرط ہو۔ لیکن اگر جس طرح حکومتی ہاسپٹلز ہوتے ہیں نہیں دیکھیں، اگر تو غریبوں پر ہے تو اس پر بالکل ہو سکتا ہے غریب مسکین ہونے کی وجہ سے، لیکن جو ہے وہاں سے بھی مالدار لوگ، پھر اس طرح مثلا کھانا کھلانا ہے، کئی لوگ غریب مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اس پر زکوٰۃ کی رقم بالکل لگ سکتی ہے۔ لیکن اگر بعض جگہوں پر عام کھانا ہوتا ہے اور اس کی اجازت ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کی رقم میں لگے گی۔ جی بیٹا، ہاں حج عمرہ کرنے پر ان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اگر وہ ان شرائط کے ساتھ حج عمرہ کریں کہ جو شرائط ہیں عورتوں کے لیے، محرم وغیرہ کی۔ دیکھیے دیکھیں وہ اگر تو غریب مسکین ہے پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، پھر تو بالفقراء والمساکین میں آ جائیں گے۔ تو یہ جو اختلاف ہے نا اشاعت دین پر، تعلیم و تعلم پر زکوٰۃ لگتی کہ نہیں لگتی، تو جن علماء کی رائے یہ ہے کہ اشاعت دین پر زکوٰۃ لگتی ہے، ان علماء کے نزدیک اگر مالدار گھرانوں کے بچے آ جاتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لگ جائے گی۔ اس اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ جن علماء کے نزدیک اشاعت دین پر زکوٰۃ لگتی ہے، جیسے مجاہد ہے، تو مجاہد کو اگر ایک بندہ جہاد کرتا ہے تو اس کو جو سواری اور جو اسلحہ ملے گا تو اس پر زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ نہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے تب ہی لیا جا سکتا ہے جب وہ غریب ہو، جب وہ خود نہ لے سکے، جب وہ خود لے سکے پھر اس کو خود لینا چاہیے، نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ میں ایک شخص مالدار ہے لیکن وہ اگر بن نفس شریک ہو رہا ہے جہاد میں تو سواری اور اسلحہ وغیرہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے لے کر اس کو دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر فی سبیل اللہ سے مراد اشاعت دین لے لیا جائے تب پھر مدارس وغیرہ پر اور ان جگہوں پر پھر زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے، چاہے اس میں مالداروں کے بچے پڑھنے کیوں نہ آئیں۔ جن علماء کے نزدیک یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے، تو یہی اصل میں اختلاف کا مقصد ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو زکوٰۃ کے ان 8 کے 8 مصارف پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے، یعنی کچھ رقم وہ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، کچھ زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے، کچھ تالیف قلبی کے لیے، کچھ غلامی کے لیے، کچھ چٹی کے لیے، کچھ اللہ کے راستے میں، اور کچھ مسافروں کے لیے۔ امام شافعی وغیرہ کی رائے یہ ہے، لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ نہیں
یہ ان سب مصارف پر بیک وقت زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت جس علاقے میں زیادہ ہے ان مصارف میں سے، تو اس ایک یا دو مصارف پہ بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ جتنی رقم زکوٰۃ کی ہے اتنی رقم ایک دو مصارف میں بھی جو زیادہ ضرورت کے ہیں خرچ کر دیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ رائے جمہور کی ہے اور یہ رائے زیادہ بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نہیں 8 کے 8 مصارف پر زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور صرف ہونا چاہیے ہر آدمی کا۔ یہ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں جی، اگر کسی ملک کا دعویٰ ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جہاد کا دعویٰ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر جہاد کا دعویٰ ہی نہیں ہے جی، زکوٰۃ کے لیے نا عمر ضروری نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہو، اس کے پاس مال ہے، اس کا اپنا مال ہے اور اتنا مال ہے کہ جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بچہ چھوٹی عمر کا ہے، 4-5 سال کا ہے، اس کا باپ فوت ہو جائے بالفرض، اور باپ اس کے لیے وراثت چھوڑ جائے، تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو زکوٰۃ صرف یعنی آپ سمجھے انسان پر فرض نہیں ہوتی، کہ اگر وہ صرف ایک انسان پر فرض ہوتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ بالغ ہے کہ نہیں۔ تو یہ صرف نفس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یہ مال کا بھی حق ہے، یہ مال کے مطابق بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ خود بالغ نہیں بھی ہے لیکن وہ صاحب مال ہے، اس کا بس اس کا اپنا مال ہے اور اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کے مال سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی کو، تکلیف دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، کہ وہ کان ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے کان ہے اچھی خیر کا، لکم تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، ویؤمن للمؤمنین، اور وہ یقین کرتا ہے مؤمنین کے لیے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ سے دوبارہ پھر منافقین کی بات شروع ہو گئی۔ درمیان میں زکوٰۃ کے احکام کیوں شروع ہو گئے اور زکوٰۃ کے مصارف کیوں بیان کیے گئے، اصل میں اس کا تعلق بھی پیچھے منافقین کی بات ہو رہی تھی، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس سے پیچھے جو ہم نے منافقین کا غلط رویہ اور کردار پڑھا، ہم نے پڑھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے صدقات کے بارے میں، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کو کوئی درد نہیں تھا کہ یہ صحیح تقسیم نہیں ہو رہی، یہ درد نہیں تھا انہیں تکلیف نہیں تھی، بلکہ انہیں اصل تکلیف یہ تھی، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ اگر انہیں مل جاتا تو وہ راضی ہو جاتے، انہیں نہ ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے، ان کا اصل مسئلہ تو اپنی ذات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتایا کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پر اسے قانع ہونا چاہیے، اس پر اسے قناعت اختیار کرنی چاہیے، اس کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اصل میں زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، فرضی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ یہ مصارف ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ ان مصارف کے تحت آتے ہی نہیں تو انہیں ان پر تو پھر خرچ نہیں ہوگا، اگر ان پر خرچ نہیں ہوگا تو انہیں آگے سے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے، اور یہاں صدقات سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا فرضی زکوٰۃ ہے، فرضی صدقات ہیں، زکوٰۃ مراد ہے۔ تو چونکہ پیچھے صدقات کی بات چل رہی تھی تو اس کی مناسبت سے یہاں مصارف زکوٰۃ بیان ہو گئے۔ موضوع وہی جاری ہے منافقین والا، اللہ منافقین کے پول کھول رہے ہیں۔ تو ان بدبخت منافقین میں وہ منافق بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ کیسے تکلیف دیتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کان ہے۔ کان ہے کیا مطلب؟ یعنی کانوں کے کچے ہیں۔ کیا مطلب کانوں کے کچے ہیں؟ یعنی جو انہیں کوئی بات بتاتا ہے وہ اس کی بات سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے مالک تھے، آپ کو کوئی بندہ بھی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات دھیان سے سنتے تھے، آپ اس کی بات بے پرواہی سے نہیں سنتے تھے۔ تو اس سے منافقین کو بات کرنے کا موقع مل گیا، وہ کہ جی یہ تو ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں، کوئی اہم بندہ ہو اس کی بات نبی سنے پھر تو سمجھ آتی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ وہ تو ہر
امیر غریب ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ تو بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک غریب عورت بھی رستے میں اپنے کسی کام کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے روک لیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وقت دیتے تھے، اور آپ اس کی ضرورت سنتے تھے، اور آپ جو آپ سے ہوتا آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو اخلاق عالیہ کی بات تھی۔ تو انہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو آپ کا عیب بنا دیا کہ آپ تو کان ہیں، یعنی کانوں کے کچے ہیں، آپ تو ہر ایک کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ تو جب ایک انسان بگڑتا ہے تو پھر وہ اچھی بات کو بھی برائی کر کے پیش کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ایک تکلیف کا باعث بنا دیا، اور آپ کے لیے، آپ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ کانوں کے کچے ہیں۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، قل اذن خیر لکم، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو نبی کو جو تم کان کہہ رہے ہو تو وہ خیر کے کان ہیں تمہارے لیے، یہ تو اچھی بات ہے، وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں اور تمہیں وقت دیتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو نبی کی اخلاق عالیہ کی اور نبی کی اپنے صحابہ سے محبت کی دلیل ہے۔ یؤمن باللہ، وہ نبی تو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ تصدیق کرتا ہے مؤمنین کے لیے۔ پہلے یؤمنو سے مراد ایمان لانا ہے، دوسرے یؤمنو سے مراد تصدیق کرنا ہے۔ کوئی بندہ بات کرے تو اس کی بات پر اعتماد کرنا ہے کہ اگلا بندہ صحیح بات کر رہا ہے۔ تو یہ فرق کیوں کیا؟ پہلے یؤمنو سے مراد ایمان اور دوسرے یؤمنو سے مراد تصدیق کرنا کیوں مراد لیا؟ کیونکہ دونوں کا جو صلہ ہے وہ فرق ہے، پریپوزیشن فرق ہے۔ پہلے میں یؤمنو باللہ ہے، ایمان کے ساتھ با آ جائے تو ایمان لانا مراد ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ لام زیر لی آ جائے تو کسی کی بات کی تصدیق کرنا۔ یعنی ایک مزاج یہ ہے کہ جو بندہ بھی بات کرے اس کی تردید کر دی جائے، نہیں اس کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، اس کی بات کو سچا نہ سمجھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی، اور صحابہ کرام بات آپ سے کرتے تھے تو صحابہ کرام ذمہ داری سے بات کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اعتماد دیتے تھے، اور اعتماد دیتے ہوئے آپ صحابہ کرام کو سچا سمجھتے تھے اور آپ ان کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے۔ تو وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ یقین کرتے تھے مومنین کی باتوں پر، مومنوں کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے، یعنی وہ سچ سمجھتے تھے کہ میرے صحابی نے جو بات کہی ہے وہ صحیح بات کہی ہے۔ اور ایک حکمران ہو اور وہ حکمران ہر ایک کی بات سنے، وہ غریب ہو اس کی بات سنے، امیر ہو اس کی بات سنے، اور ہر ایک کی بات کو اہمیت دے، وزن دے، اور ہر ایک کو اتنا ویٹیج دے کہ وہ کہ اس کی بات کی بھی اہمیت ہے اور یہ سچی بات کر رہا ہے۔ آپ تو بچوں کی بات کو بھی اہمیت دیتے تھے اس طرح کر کے۔ تو بہرحال یؤمن للمؤمنین، تصدیق کرتے ہیں آپ مومنین کے لیے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور آپ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ ہے جس کو منافقین نے عیب بنا دی ہے۔ تو آپ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین کے لیے رحمت ہیں، باقی لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو آپ کی رحمت صرف مومنین کے ساتھ تھی۔ یعنی یہ نتیجے کے اعتبار سے ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور اللہ کا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کا باعث بنایا۔ اگرچہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن وہ ہدایت ہم تک پہنچائی بھی اللہ نے، واسطہ اللہ نے نبی کو بنایا۔ تو اس سے بڑا اللہ کا انعام اور اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی تو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، لیکن کافروں کے لیے حقیقی رحمت تب بنیں گے آپ جب کافر ایمان لے آئیں۔ تو اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث رحمت نہیں بنا، ان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باقاعدہ مزید عذاب کا باعث بنا۔ اللہ کے ہاں ان کو مزید عذاب ملے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی۔ یہ ایسی بات ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بعض جگہ پر ہے قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے وضاحت ہے، ھذا بیان للناس، اور بعض آیات میں ہے کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔
ہدی للمتقین. تو اب قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن آخر کار اصل ہدایت کس کے لیے بنے گا؟ جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے نا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے. ان رحمتی تغلب غضبی، اور اللہ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت نے ہر شے کو وسعت میں لے لیا. لیکن اللہ کی رحمت سے مستفید بھی کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. نتیجے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے، لیکن میں عنقریب اس رحمت کو خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. اللہ کی رحمت بھی خاص ہو جائے گی متقین کے لیے. قیامت کے دن تو اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی. اللہ کی رحمت سے مستفید بھی ایمان والے ہی ہوتے ہیں. تو نبی جو اللہ کی طرف سے، نبی سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی ایمان والوں کے لیے ہی آخر کار رحمت رہتے ہیں. باقی لوگ تو اس رحمت سے جو فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے لیے وہ پھر رحمت بنے نہیں اس انداز سے. اور آخر میں فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ ایذا دیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کتنا بدترین اور گھناؤنا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق عالیہ جو آپ کا اچھا اخلاق تھا، اس کو آپ کے لیے عیب بنا دیا، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. تو جو نبی کو تکلیف دے اس کے لیے پھر اللہ کے ہاں دردناک عذاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.